اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام روزہ یعنی کہ روزے کے احکام میں جو ٹاپک ہم لوگوں کی کور ہوں گے انشاءاللہ وہ یہ کہ نیت، مبطلات روزہ کے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ قضا اور کفارہ کیا ہے، سفر میں روزے کے کیا احکام ہیں، مستحب، مکروہ و حرام روزے کون کون سے ہوتے ہیں، اسی طرح شب قدر کے مشترکہ اعمال اور دیگر اس کے مسئلے مسائل اور زکوٰۃ فطرہ، یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جو انشاءاللہ روزے کے احکام کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ روزہ کیا ہے۔ خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے صبح سے مغرب تک یعنی فجر سے لے کر مغرب تک 8 چیزوں سے پرہیز، یہ ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو روزہ ایکچولی ہے کیا؟ روزہ یعنی کہ سیلف کنٹرول، ٹھیک ہے۔ انسان کے اختیار میں ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے بچا رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کی پاپولیشن جس طرح سے تو کافی لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، لیکن وہ اختیاری طور پہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن روزہ کیا ہے، اس کے سامنے ذرائع موجود ہیں، اس کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کھانا پینا اور دیگر ایسی چیزوں سے بچا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول۔ تقوی کی ایک بڑی مطلب یہ چیز ہے، روزہ جو ہے تقوی کی ایک سمپل مثال ہے، ٹھیک ہے۔ نیت پہ آتے ہیں۔ نیت اور صیغے میں فرق ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ نیت کو زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ نیت کو اگر ہم انگلش ٹرانسلیٹ کریں تو یہ انٹینشن ہے۔ انٹینشن جب ہم کہیں گے تو ہمارے لیے بہت چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، کیونکہ انٹینشن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہمیں بول کر بتانا پڑتا ہے۔ انٹینشن یعنی ہم نے ارادہ کر لیا، دیٹ از انف۔ صیغہ الگ چیز ہوتی ہے۔ صیغہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں زبان سے ادائیگی واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ مثلا نکاح کے لیے صیغے کی ضرورت ہے، منت یا قسم کے لیے صیغے کی ضرورت ہے، لیکن نیت میں صیغے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت میں ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے ہی کوئی چیز دہرائیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نیت کرنی ہے، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کافی ہے۔ اس کو ہم زبان سے جو کہتے ہیں کہ ہم نماز میں پڑھتی ہوں 4 رکعت قربتاً الی اللہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی نیت کو زبان سے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی نیت کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جو روزے کو باطل کر دے، یعنی کہ جو مبطلات روزہ میں سے ہو، اور یقین حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کی اذان کے بعد تک بھی پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے کہ سحر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو، اس سے کچھ چند لمحے پہلے ہی ہمیں اپنی کھانے پینے کو ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح مغرب کی اذان کے کچھ لمحے بعد ہمیں چاہیے کہ پرہیز، تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ ہم نے جو ہے کمپلیٹ پرہیز کرا ہے، اس ڈیوریشن کچھ بھی کام ایسا نہیں کیا جو مبطلات روزہ میں شمار ہوتا ہو۔ رمضان کے پرچوں کی ٹائمنگ کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان کے جو پرچے آتے ہیں اس میں سحر کا وقت الگ ہوتا ہے اور فجر کا وقت الگ ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گیپ ہو جاتا ہے، مثلا 15 منٹ کا ٹائم ہے نا، تو یہ دونوں ٹائم اول تو ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ ایگزیکٹ ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے نا، سحر کا ختم ہونے کا اور فجر کا شروع ہونے کا ایک ہی ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہمیں توجہ اس لیے دینی پڑے گی کہ فرض کریں کہ 15 منٹ کا گیپ کسی پرچے میں ہے اور انسان جو ہے وہ اسی 15 منٹ کے درمیان اٹھے اور اس کو یہ لگے کہ اب تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور وہ روزے میں وہ روزہ رکھے بنا سحری کا، اور اس سے اوبویسلی سحری کیا ہوا روزہ اور بغیر سحری کے روزے میں فرق ہوتا ہے، تو ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، بہتر ہے کہ کچھ لمحے پہلے ہی سحری کو ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے تاکہ احتیاط بنا رہے۔ انسان رمضان کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور پورے رمضان کے روزوں کی نیت چاند رات کو بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم صبح ہی صبح اٹھیں اور جلد بازی میں نیت کریں، آپ ایک رات پہلے بھی نیت کر سکتی ہیں، اور سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم چاند رات کو ہی نیت کر لیں کہ ہم پورے مہینے کا رمضان کے روزے رکھیں گے۔ ہاں، یہ کہ بنا کسی کوئی شرعی عذر پیش آ جائے اور اس کی وجہ سے جو روزہ چھوٹے تو چھوٹے، لیکن آپ نے نیت یہ کری ہے کہ ہم نے چاند رات کو کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، تو یہ کافی ہے، پھر الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نیت کا آخری وقت کیا ہے؟ اگر کوئی نیت نہیں کر رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ نیت کر رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا آخری وقت کیا ہے. احتیاط واجب کی بنا پر اس کو چاہیے کہ صبح اذان سے پہلے وہ ارادہ کر لے، نیت کر لے. ٹھیک ہے، احتیاط واجب کی بنا پر. مستحب روزے کی نیت کا کیا وقت ہے؟ یہ تو واجب کا میں نے بتایا. مستحب کے لیے کیا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت، بشرطے مبتلات روزہ اگر اس نے نہیں کی ہے، یعنی دن بھر انسان نے کچھ کھایا پیا نہیں اور مغرب سے کچھ لمحے پہلے اس نے سوچا کہ آج تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو وہ نیت کر لے کہ ٹھیک ہے تو میرا روزہ مان لیا جائے، اور وہ نیت اس نے کیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے آج، اس کا روزہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ مستحب کے لیے ہے، واجب کے لیے نہیں ہے. واجب کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر اذان صبح سے پہلے ہی ارادہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی اذان صبح سے پہلے سو جائے تو ایسی سچویشن میں دو کیسز بن سکتے ہیں. مثلا ظہر سے پہلے اگر بیدار ہو جائے تو پھر نیت کر لے تو کافی ہے، اس کا روزہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کریں ظہر کے بعد کوئی بیدار ہوا تو احتیاط کرتے ہوئے قربتاً اللہ کی نیت سے باقی دن روزہ رکھے، اور یعنی مبتلات روزہ سے پرہیز کرے، اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، قضا یا کفارے کی روزے کی نیت کو معین کرنا ضروری ہے. یعنی کہ انسان قضا کا روزہ رکھ رہا ہے یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے، اس کی انٹینشن کلیئر ہونی چاہیے، نیت اس کی کلیئر ہونی چاہیے. لیکن رمضان کے روزے کی نیت جو ہے اس کا معین کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے روزے رکھ رہا ہے. اوکے، اذان صبح سے لے کر مغرب تک سونے والے کا روزہ صحیح ہے. فرض کریں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اذان صبح میں سویا اور اس کے بعد وہ مغرب تک سوتا رہ گیا. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص نے مطلب اس نے obviously نیت کی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، نیت کر کے اگر کوئی شخص سو گیا تو اس کے سو لینے سے پورا دن یہ سویا ہے جبکہ، لیکن روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کسی کو شک ہو کہ یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ روزہ رکھنا اول تو واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا دن جس میں شک ہو کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھنا واجب نہیں ہے انسان کے اوپر. اگر روزہ رکھ رہا ہے تو رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، نہ رکھے کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ رکھ رہا ہے تو رمضان کی نیت کر کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. نیت کرے کہ اگر رمضان ہے، مطلب اپنے ارادہ یہ کرے کہ اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ، نہیں تو کوئی قضا روزے کی نیت کر لے. اور بہتر یہ ہے کہ کوئی قضا روزے کی نیت کر لے. ٹھیک ہے، بعد میں اس کو پتہ چلے کہ آج پہلی ہی رمضان تھی تو ٹھیک ہے، اس کا روزہ ویلڈ ہے اور اس کی کوئی قضا بھی نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، لیکن رمضان کی نیت کر کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا شک کے عالم میں. ٹھیک ہے، روزہ توڑنے کا قصد کرنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. نیت میں ہی آئے گا، کیونکہ نیت کرنے سے روزہ ہو رہا ہے تو نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیت یعنی انٹینشن. اگر کسی نے صرف انٹینشن کیا کہ وہ روزہ توڑنا ہے، اب وہ مبتلات روزہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے روزہ توڑا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. تو اس میں واجب روزے میں اور مستحب میں الگ الگ مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، واجب روزے کے لیے کیا ہے؟ دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے 100%. یعنی اگر کسی نے صرف یہ ارادہ کیا کہ میں کھانا کھا لوں اور اس نے نہیں کھایا تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اگر اس نے دوبارہ نیت نہیں کی. ٹھیک ہے، اور اگر دوبارہ نیت کر بھی لی ہے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس دن روزہ مکمل کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے. یعنی کہ صرف ارادہ کرنا، صرف انٹینشن کہ جو ہے میں مثلاً کوئی ایسا کام جو مبتلات روزہ میں ہے وہ کر لیا، وہ سوچا بھی کہ میں کروں گا انٹینشن کر کے، تو پھر روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا. اگر دوبارہ نیت کر لی ہے تو بھی ہمارے احتیاط واجب کی بنا پر اس کی قضا ہمیں کرنی ہی ہے. ٹھیک ہے، مستحب روزے میں کیا ہوگا کہ غروب سے پہلے اگر دوبارہ نیت کر لی تو روزہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، واجب روزے میں یہ ہے کہ ہمیں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور روزہ مثلاً باطل بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے دوبارہ نیت نہیں کی. لیکن مستحب میں ایسا نہیں ہے. مستحب میں آپ غروب مطلب مغرب سے پہلے دوبارہ نیت کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر روزہ صحیح ہے. ایسا واجب مثلاً کفارے کا روزہ ہے تو کیا کریں گے؟ تو ظہر سے پہلے دوبارہ نیت کر لیں تو روزہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، بے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی. نازش فاطمہ بنت سید عالم حسین. جملہ مومنین والمومنات.